الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. آج ماہ شعبان المبارک کی 15ویں شب ماہ نصف شعبان ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی خاص فضل فرماتا ہے. یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں، برکتوں، فضل والی اس رات میں ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جب کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے، راہ حق سے انحراف کرتی ہے، بھٹک جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس امت، اس قوم کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی نبی مبعوث فرماتا ہے. پھر وہ نبی دعوت حق اس قوم کے سامنے پیش کرتا ہے اور ہدایت کا جو سیدھا راستہ ہے وہ ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے. جب قوم ہٹ دھرمی کے باعث نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو غور و فکر کی مہلت دیتا ہے کہ یہ قوم سوچ و بچار کر لے. اور جب وہ قوم اللہ کی عطا کردہ نعمت جو کہ سوچ و بچار کا وقت تھا اس کو ٹھکرا دیتی ہے، پھر مشیت الہی میں اس قوم کو نابود کر دینے کا قطعی فیصلہ کر دیا جاتا ہے. پھر کوئی طاقت اس کو مؤخر نہیں کر سکتی. یہ ایک دستور رہا ہے، ایک طریقہ رہا کہ جب بھی کسی قوم کے اندر گمراہی، بہراروی پھیلی، اللہ نے نبی کو مبعوث فرما دیا. پھر نبی جو کہ اللہ کی خاص ہدایت اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے.
وہ قوم پھر بھی ہٹ دھرمی پہ اڑی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ مہلت عطا فرماتا ہے۔ جب اس مہلت میں بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر ہے، جو حکم ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور اگر قوم ان قیمتی لمحات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو غور و فکر کا لمحہ دیتا ہے، سوچنے سمجھنے کا لمحہ دیتا ہے، وہ قوم اس میں توبہ استغفار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان لمحوں کو ان کے لیے پسند فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو ہدایت کی طرف گامزن کر دیتا ہے، وہ قوم پھر نجات پا جاتی ہے۔ تو جو آیت مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کی، اس سے پہلے اور اس آیت کریمہ کے درمیان سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب منصب رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، نوح علیہ السلام اس کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے، تو قوم ان کو برا بھلا کہنے لگی، تان و تشنی کے تیر برسانے لگی، افتراء اور بہتان باندھنے لگی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مار مار کے لہو لہان کر دیا، اور لے جا کر کسی مکان میں بند کر دیا کرتے۔ لیکن اس ظلم، اس جور و جفا کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام طے کرے اخلاص و وفا ان کی اصلاح میں لگے رہے، اپنی قوم کی اصلاح میں لگے رہے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جو شب روز انہیں تبلیغ کی، کوئی مہینے بھر کی تبلیغ نہیں تھی، کوئی سال بھر کی تبلیغ نہیں تھی، 900 سال بیت گئے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے، لیکن جب وہ ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی، وہ اپنی عناد پر، بہرا روی پر اکڑی رہی، ان کے دل پتھر کے ہو گئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں، قال ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کے باعث ان کے فرار اور نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اضافہ ہوتا چلا گیا، کہ بعض و نصیحت سننے کے بجائے وہ اور اکڑنے لگے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، جب نوح علیہ السلام انہیں بلاتے کہ ان کو بخش دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو وہ کیا کرتے، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے، اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے، تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچ جائے، اور کیا کرتے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، وہ اپنے جو ہے اوپر کپڑے لپیٹ لیا کرتے، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور اڑ گئے کفر پر، اور پرلے درجے کا تکبر، متکبر بن گئے۔ اب وہ کیا کرتے، جب نوح علیہ السلام انہیں دعوت دیتے، راہ حق کی طرف بلاتے، وہ کیا کرتے، کانوں میں انگلیاں گھسیٹ لیتے کہ نوح علیہ السلام کی جو ہے آواز ہم تک نہ پہنچے۔ وہ اپنے کانوں میں
کپڑے لپیٹ لیتے، چہرے پہ کپڑے ڈال لیتے، کہیں آمنا سامنا نہ ہو جائے، کہیں ان کی نگاہ ہم پر نہ پڑ جائے، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، اتنے متکبر ہو گئے۔ پھر حضرت نوح فرماتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بھی میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر انہیں کھلے بندوں میں سمجھایا اور چپکے بھی انہیں تلقین کی، یہاں تک کہ مجمع میں بھی جاتے، وہاں پہ بھی دعوت حق دیتے، انہیں سمجھاتے اور پرسنل ان سے ملتے اور انہیں فردن راز و نیاز کے انداز میں بھی سمجھاتے، اجتماعی طور پہ بھی سمجھاتے اور فردن جا کر پرسنل طور پر راز و نیاز کے طور پہ بھی سمجھاتے۔ کیا بات؟ فقلت، میں نے کہا ابھی وقت ہے، استغفروا ربکم، معافی مانگ لو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اللہ کا فضل کہ وہ قوم جو ہٹ درم تھی، جو ہٹ دھرمی پہ اتر آئی تھی، متکبر ہو گئی تھی، کفر پہ اڑ گئی تھی، تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا استغفار کرو اپنے رب سے، اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ ہے تو پتہ چلا جو قوم اللہ تبارک و تعالی کو استغفار، بندے کو مغفرت طلب کرنا انتہائی درجے پسند ہے، کہ اگر کسی قوم پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، آزمائش آئے، استغفار کرے، اس آزمائش پریشانی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے استغفار، یہ ہے مغفرت کے ثمرات، دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات ہیں، آخرت کے اندر بھی اس کے ثمرات ہیں۔ استغفار کرنے سے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے سے، کہ دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات، اس کے اثرات آتے ہیں، معاشرے پہ پڑتے ہیں، لوگوں پہ بھی پڑتے ہیں۔ یہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانا، مانگنا اتنی عظیم چیز ہے کہ وہ قوم جو ہٹ دھرم ہو گئی تھی، سرکش ہو گئی تھی، انتہائی متکبر ہو گئی تھی، جب ان کو مہلت دی گئی، اللہ کے نبی انہیں بار بار تنبیہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آ جاؤ، اللہ سے مغفرت کرو، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، بہت زیادہ وہ بخشنے والا ہے، اور اس کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب اس کا دیکھیں، صرف دنیا آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہوگی، آخرت میں صرف کامیابی نہیں، دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش۔ یہ دیکھیے استغفار کے نتیجے میں، یعنی بارش ایسی ہوگی قحط نہیں ہوگا، بارش ایسی جتنی ضرورت ہوگی اتنی بارش ہوگی، وہ تباہی بربادی کی طرف نہیں جائے گی، یہ استغفار کے نتیجے میں ہوگا۔ جب بندہ مغفرت طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے پر، اس قوم پر ایسی موسلا دھار بارش ہو جو رحمت کی بارش ہو جاتی ہے، زحمت نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے یہ چیز ہے۔ اور پھر استغفار کے نتیجے میں اور کیا ہوتا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مدد فرمائے گا تمہاری اموال اور فرزند کے ذریعے۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرمائے گا، مال کی فراوانی ہوگی، جو پرسکون مال ہوگا، دولت ہوگی، لمحہ بہ لمحہ وہ دولت بڑھتی رہے، کس کے نتیجے میں؟ استغفار کے نتیجے میں۔ اور کیا ہے؟ فرما بنینا، اور اللہ تبارک و تعالی استغفار کے نتیجے میں جو ہے دولت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اولاد نرینہ عطا فرمائے گا،
دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے دنیا کے. یہ بندہ اللہ سے استغفار طلب کر رہا ہے, مغفرت طلب کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں کیا عطا فرماتا ہے؟ بارش, رحمت والی بارش, مال عطا فرماتا ہے, اولاد عطا فرماتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور بنا دے گا تمہارے لیے باغات. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں. یعنی یہ لقدت صحرا جو ہے, بنجر زمینیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی استغفار کے نتیجے میں اس کے اندر ہریالی پیدا فرما دے گا. یہ خوش زمینیں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی, اور اللہ تبارک و تعالی وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے اس میں نہریں جاری فرما دے گا. یہ ہے استغفار, یہ ہے استغفار کا نتیجہ. تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے, کتنا بڑا کرم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جہاں پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت, اپنے فضل کی مخصوص راتیں رکھ دی ہیں, اور مخصوص راتوں میں آنچ کی بھی رات ہے. اس مخصوص راتوں میں آنچ کی بھی رات ہے. اب لوگ حیرت کی بات ہے کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا, بھائی حدیث میں تو آیا ہے نا, اب ضعیف کہہ دیتے ہیں. بڑے حیرت کی بات ہوتی ہے کہ حدیث کے اندر آیا, اس کے اندر بھی کہ حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات نصف شعبان, ماہ شعبان کی جو نصف رات ہوگی, 15ویں شب, اس میں مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالی خاص توجہ فرماتا ہے بندوں سے, اور فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی رزق چاہنے والا میں اسے رزق عطا فرماؤں, ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے والا میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں. یہ آج کی خاص رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے, کتنا بڑا کرم ہے. اب یہ روایت موجود ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے, کیا ضرورت ہے اس میں, کیا پورے شعبان میں روزے رکھیں, اب ضروری نہیں ہے اس میں. تو شعبان میں یہ رات بھی تو شامل ہے نا, یہ رات بھی شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض راتوں کو بہت سی مخصوص راتیں ہیں جس میں شب قدر ہے, جس میں عید الفطر کی جو پہلی رات ہوتی ہے, شوال المکرم کی پہلی رات, یہ بڑی مقدس ہے. عرفات کی رات, جو عرفات کی رات, عید الاضحیٰ کی رات, یہ بڑی مقدس راتیں ہیں. انہی مقدس راتوں میں سے آج شعبان کی رات. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت پہ خاص فضل ہے. اس کی رحمت جو ہے ہیلے بانے تلاش کرتی ہے کہ آئے بندہ مغفرت طلب کرے, میں اس کو بخش دوں گا. آئے کوئی بندہ مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے, میں مصیبت سے اسے چھٹکارا دے دوں گا. ہے کوئی رزق کا طلبگار, میں اسے رزق عطا فرماؤں گا. آج کے وہ رات, آج اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے, اور صدا کی جاتی ہے, ندا لگائی جاتی ہے, ہے کوئی مغفرت کا طلبگار, ہے کوئی رزق حاصل کرنے والا, ہے مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے والا. تو بتائیے اس غفلت کے زمانے میں, اس غفلت کے زمانے میں اگر کچھ لوگ آ جاتے ہیں, مخصوص اہتمام کے ساتھ آ جاتے ہیں, تو پھر اس کو غنیمت جانیے, اس کو غنیمت جانیے کہ آ جاتے ہیں لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہے ہیں, نا امید کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے. آج غفلت کا زمانہ ہے, غفلت کے زمانے میں لوگ اہتمام کے ساتھ آ رہے ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ توبہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صدق کے دل سے توبہ کرے کہ میں اب برا کام نہیں کروں گا, یہ چیز ہے.
سچے دل سے کرے، کوشش کرے بندہ. اب پھر بندے سے غلطی ہو جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے سچے دل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر معاف فرما دے گا. ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ گئے لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ بس یہاں حاضری لگا کے جو بس چلا جاؤں گا، ایک رسم پوری کر لوں گا. یہ طریقہ تو غلط ہے، یہ طریقہ غلط. جیسے آج شعبان ہے اور شعبان میں رمضان مبارک کی تیاری کرنی ہے. اب ہم یہ عہد کریں انشاءاللہ رمضان مبارک کے پورے روزے رکھیں گے. یہ ہے انشاءاللہ نماز تراویح ہم جو ہے پوری جو ہے ادا کریں گے. انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے رمضان مبارک میں. یہ بڑی بڑی نعمت. اس کے بعد تلاوت کلام پاک کی بھی کوشش کریں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ عہد و پیمان ہوتا ہے. تو اس طرح توبہ کر. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ناک کھا گیا بس وہ توبہ توبہ کی رٹ لگا رہے ہیں، ہم سب جھوم رہے ہیں توبہ توبہ. یہ توبہ نہیں ہوتی. صدق کے دل سے پشیمان ہونا اپنے گناہوں پر اور پختہ ارادہ کرنا کہ اب میں جو ہے غلط کاموں کو چھوڑ دوں گا، اسے توبہ کہا جاتا ہے. اس طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. فلا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو. تو آج وہ رات ہے. تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس طریقے سے غفلت کے زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے لیکن ضعیف ہے. اب ضعیف بھی کس معنی کے؟ بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار یہ بات کرتے ہیں. یہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے. حدیث تو حدیث ہے نا. اب ضعیف کس نوعیت کی ہے؟ کس طرح سے یہ بات کرتے ہیں. بڑے حیران. آپ یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں جہاں فحاشی یعنی کہ وہاں کوئی نہیں کچھ بولتا، وہاں کچھ نہیں بولتا. آپ دیکھیں سرزمین عرب پہ 1400 سال سے حاضری ہو رہی ہے، بارگاہ رسالت میں وہاں کھڑے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ آج کی خبر ہے $20 ملین جو دیا گیا ریس جیتنے کے، وہ کہیں نہیں خادم الحرمین شریف نے دی. پوچھئے شراب کے پرمیشن دیے جائے، یہ نہیں بولنے والے. آج کوئی نہیں بول رہا، ان کے نہیں بول رہے. جہاں بندہ اصلاح کرنے آتا اس پر قلم جمع ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے کلپ بنا کے بھیجتے. تو اس سے بھیجو نا بابا، اس پہ بنا کر کے بھیجو. اس کو بنا کر، اس کو کون روکے گا؟ جو 1400 سال سے اہل سنت کے معاملات ہیں، یہ شرک و بدعت نظر آ رہا ہے. آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، جزیرہ عرب کو یہودی نصرانی سے خالی کر. إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، مشرک نجس سے گندا ہے. آج کے بعد وہ حرم میں داخل نہ ہو. اب بتائیے اس پہ کوئی بولنے والا نہیں. جو قرآن کی صریح وہ آیات ہے اس پہ کوئی بولنے والا نہیں. اور شرک نظر آ رہا ہے، بڑے شرک ہو رہے ہیں، منطق تک قائم کیے جا رہے ہیں، وہ کوئی نہیں بول رہا. عجیب طرفہ تماشا لگا ہوا ہے بھائی، عجیب طرفہ تماشا لگا ہوا. بہرحال یہ اس طریقے سے. تو یہ آج کی رات ہے، آج کی یہ رات ہے، خاص رات ہے. اس میں ہم سچ کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آج دیکھیے ہم کس مصیبت سے گزر رہے ہیں، کس قسم پرسی کی حالت میں گزر رہے ہیں. آج بھی ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے. آج ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے. امام حسن بصری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. دیکھیے یہ توبہ استغفار، توبہ استغفار. اور اللہ تعالیٰ کی آج خاص رحمت ہے، جھما جھم برس رہی ہے. اللہ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے قحط سالی کی شکایت کی. حضور قحط سالی ہو رہی ہے. آپ نے کہا استغفار کرو، اللہ سے مغفرت طلب کرو. وہ بندہ چلا گیا. پھر ایک شخص آیا اور کہا کہ فاقہ کشی کا عالم ہے، گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا
اس سے بھی فرمایا کہ جو ہے استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے عرض کی حضور بالا اولاد نرینہ نہیں، اولاد نرینہ کے لیے دعا کیجیے۔ اس تیسرے شخص کو بھی آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے عرض کی میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیتا، اس سے بھی یہی آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دیکھیے کہ حسن بصری علیہ رحمہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ تابعی ہے۔ تو لوگ جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی حضور بالا آپ کے پاس مختلف لوگ آئے اور مختلف سوالات لے کر آئے، لوگ مختلف، سوالات مختلف، لیکن سب کو جواب آپ نے ایک عطا فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا اس کو میں اپنی طرف سے تھوڑی بتا، یہ آیت مبارکہ تلاوت کی حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین، یہ پوری آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب سورہ نوح میں فرمایا۔ اب بتائیے یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہم سے نہیں ہے۔ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں، یہ وظیفہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہم بھی اتنے شارٹ کٹ میں لگے گا، بس کوئی ایسا وظیفہ کر دے کہ ہمارا جو مال برسنے لگے، چھما چھم برسنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جب بگاڑ آیا وہ لوگوں کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آیا، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آیا۔ تو استغفار کے ذریعے ہم اپنی ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کئی راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جس میں بندہ صرف کے دل سے توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تو انہی راتوں میں سے آج کی بھی رات ہے۔ تو آج ہم ایک قوم کے حوالے سے، ایک ملت کے حوالے سے ہم بڑی قسم کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر پیسے کی ریل پہل ہے تو سکون نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے تو ہم انہی سب چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اعمال پہ غور و فکر کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح غذاؤں میں، دواؤں میں تاثیر رکھی ہے، اس طرح بندوں کے قول اور فعل میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ اچھا عمل کرے گا بندہ، اس کا اچھا اثر آئے گا، برا عمل کرے گا اس کا برا اثر آئے گا۔ دیکھیے ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کثرت سے موت ہوتی ہے۔ کثرت سے موت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وبائیں عام ہو جاتی ہیں، امراض پھیلتے ہیں، بیماریاں بڑھتی ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے سامنے یہ، ہمارے سامنے یہ، تو پھر سب کا سب کی ایک دوا ہے، ایک حل ہے، استغفار کر، استغفار۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں گاہے بگاہے یہ موقع دیتا ہے۔ وہ تو متوجہ ہے اپنی رحمت، اپنے فضل کے ساتھ، بندہ متوجہ نہیں ہوتا۔ بس بندہ متوجہ ہو جائے تو کام بن جائے گا، اللہ سے تعلق جب جڑ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا چلا